نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، پاکی، بڑائی، بزرگی اور ہر قسم کی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور مناسب ہے۔ بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذکر کی فضیلت کے متعلق درس چل رہا تھا اور پچھلے ہفتے اسی موضوع کو منتخب کر کے اس کا پہلا حصہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آج اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آئیے سب سے پہلے اس لفظ کے لغوی یعنی جو ڈکشنری میں معنی ہے اس کا، اس کو سمجھتے ہیں، اور جو شریعت میں اس کا معنی ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ لغوی معنی وہ معنی کہلاتا ہے جو ڈکشنری لغت کے اندر درج ہوتا ہے۔ تو ذکر کا لغوی معنی یاد کرنا ہوتا ہے، یاد کرنا، یاد رکھنا، یہ ذکر کا لغوی معنی ہے۔ یاد کرنا، یاد رکھنا اور بھول کے مقابل، ایک چیز ہے بھولنا، دوسری چیز ہے یاد کرنا، یہ لغتاً ہے۔ اور شریعت میں اصطلاح میں دل، زبان اور عمل کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا، دل بھی اس میں ساتھ ہو، زبان بھی دل کا ساتھ دے اور عمل بھی انسان کر رہا ہو، اس طرح سے اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ذکر کہلاتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اللہ کے ذکر کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنا یہ بہت ہی افضل اعلیٰ عمل ہے، بہت ہی اعلیٰ عمل ہے۔ یہ اتنا اعلیٰ عمل ہے کہ بہت کم لوگوں کو یہ عمل نصیب ہوتا ہے۔ انسان ساری چیز کر لے گا بڑی آسانی کے ساتھ، لیکن جب اس سے ذکر کے لیے کہا جاتا ہے تو شیطان اور اس کا نفس اس کو اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر کرنے نہیں دیتا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو اس طرح سے دے سکتا ہوں کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی ہوٹل پر، کسی گلی کے چوراہے پر، کسی روڈ پر، اور وہ باتیں کر رہے ہیں، ساری باتیں ہو جائیں گی، لیکن جب اللہ کے ذکر کی بات اگر کوئی نکل آئے ان کے بیچ میں تو کہتے ہیں نہیں بھائی یہ باتیں جو ہے ختم کی جائیں، اور اللہ ہی جانے کون بشر ہے اور یہ بات ختم کرو۔ مطلب ساری باتیں خوب زبردست طریقے سے ہو رہی تھی، جیسے اللہ کا نام آیا بس انہوں نے جو ہے بات کو بالکل وہیں پر ختم کر دیا۔ یا آپ کسی سے کہیں گے اللہ کے متعلق تو وہ شخص کہے گا اللہ تو ہے ہی، اللہ کی کیا بات کر رہا ہو، اللہ تو ہے ہی، اللہ تو سب کچھ ہے، مطلب ایک جملے میں بات کہہ کے ختم، یعنی اللہ کا ذکر کرنا نہیں چاہتے۔ اور بہت سارے لوگ آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے سب کا ذکر کریں گے، اپنے آباء و اجداد کا بھی ذکر کریں گے، اپنے جو شرکاء ہیں اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانے والے ان کا بھی ذکر کریں گے، لیکن جب ان کے سامنے کوئی ایک اللہ کا ذکر کر دے گا تو ان کے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے اور چہروں سے مسکراہٹیں ختم ہو جائیں گی اور چہرے کا رنگ ہی بدل جائے گا کہ یہ جو ہے بیچ میں یہ کیا بات آ گئی۔ مومنوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے خوش ہوتے ہیں۔ مشرک، منافق اور کافر کا معاملہ یہ ہے کہ اسے اللہ کا ذکر پسند نہیں آتا۔ تو اللہ کے ذکر کی فضیلت اور یہ کتنا افضل ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حدیث ہے، اور یہ جو حدیث ہے یہ سنن ترمذی کے اندر 3377 اور سنن ابن ماجہ کے اندر 3790 حدیث جو ہے حسن صحیح ہے۔ حدیث اس طرح ہے، ان ابی درداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم ذکر اللہ. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سب سے بہتر تمہارے اعمال میں سب سے بہتر تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور درجوں میں سب سے زیادہ بلند عمل نہ بتاؤں؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر ہے. کیا چیز ہے یہ؟ کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سب سے بہتر، جتنے بھی انسان عمل کرتا ہے ان میں سب سے بہتر عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور اللہ رب العالمین کے نزدیک ذکر اس کا بڑا ہی پاکیزہ عمل ہے بندے کی طرف سے، اور انسان کے درجے اللہ کے یہاں ذکر اللہ سے بہت زیادہ بلند ہوتے ہیں. لہذا اللہ کے ذکر کا اہتمام ہر کس اور ناکس کو کرنا چاہیے. یہ بہت ہی فضیلت اور اہمیت کی بات ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھتے رہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ کسی اونچائی کی جگہ پر جا رہے ہیں تو آپ پڑھیے اللہ اکبر، اللہ اکبر. کسی سیڑھی پہ چڑھ رہے ہیں، کسی لفٹ میں جا رہے ہیں، اونچائی کی جگہ پہ جا رہے ہیں، مطلب نیچے سے اوپر کی طرف، اللہ اکبر. یاد کریے آپ اپنے اللہ کو کہ کوئی کتنا ہی اوپر کیوں نہ چلا جائے، اللہ سب سے بڑا ہے. اور اگر آپ کسی نیچے کی طرف، کسی جگہ سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں تو آپ پڑھیں گے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بہت ہی اہم ذکر ہے جو ہمیں کرنا چاہیے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہوئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ذکر کرنے والے پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے. آپ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، یا کوئی بھی چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا خصوصی کرم اور خصوصی اللہ کی رحمتوں میں ہم نہائیں، اور اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں میں ہمیں ڈھانپ لے. تو پھر اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کیا جائے. دیکھیے یہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے. صحیح بخاری میں 7405 نمبر اور صحیح مسلم میں 2675 نمبر. حدیث کیا ہے؟ حدیث اس طرح ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، انا عند ظنی عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. یعنی بندہ، اللہ فرما رہا ہے کہ بندہ جس طریقے کی امید مجھ سے رکھتا ہے بس اسی طریقے سے میں اس کا ساتھ دیتا ہوں. اگر کسی کے دل میں یہ ہے کہ نہیں میرا یہ کام اللہ ہی کرے گا، تو یہ کتنا زبردست گمان ہے اللہ سے. تو اللہ رب العالمین اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی کی زبانی فرما رہا ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے کوئی امید رکھتا ہے، کوئی ظن رکھتا ہے کوئی، تو میں اس کے ظن کے ساتھ ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَائِ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَائِ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اگر وہ میرا ذکر، پہلے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان، امید اور ظن کے ساتھ، جس طرح سے وہ مجھ سے امید لگائے گا اسی طرح سے میں اس کی مدد کروں گا. اگر وہ میرا ذکر لوگوں میں یا کسی مجلس میں کرتا ہے، اگر بندہ میرا ذکر لوگوں میں یا کسی مجلس میں کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس اور اس سے بہتر لوگوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں. لوگوں سے بہتر فرشتے ہیں، ظاہر سی بات ہے. تو فرشتوں میں اللہ رب العالمین اس بندے کا ذکر کرتا ہے جو اپنے رب سے اچھی امید رکھتا ہے. اور لوگوں نے کہہ دیا ارے اب کچھ نہیں، اللہ کچھ نہیں کرے گا. اس میں کہ بھی لوگ آپ کو ملیں گے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، بہت کوشش کری، ارے بولے یار وہ کس کو ٹارگٹ کر رہا ہے؟ اس کو جو یہ کہہ رہا ہے کہیں اللہ کے علاوہ کسی سے مت مانگنا بھائی، شرک ہو جائے گا. ارے بولے یار ان کی مت سنو، اب بابا کے پاس جانا ہی پڑے گا.
کوئی گنڈا کوئی تعویذ کوئی لانا ہی پڑے گا، بابا کے پاس اپنی بیوی کو کچھ دنوں چھوڑنا ہی پڑے گا کسی مزار پہ، ایسا کام بنے گا نہیں۔ تو جب گمان اس طرح کا ہوگا تو پھر اس طرح کام ہوگا، اور گمان یہ ہوگا کہ نہیں مرنا گوارا ہے لیکن شرک کرنا گوارا نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اسی طرح مسئلے کا حل ہوگا۔ ایک ٹائمنگ سیٹ ہوتی ہے اللہ کی جانب سے ہر کام کے لیے، وہ اپنے ٹائم پہ کام ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ نے ہم میں سے کسی کو ہدایت دے دی اور اس نے وہ تمام حرام کھانے چھوڑ دیے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن اس کا جو مقدر کا رزق ہے وہ کہاں چلا جائے گا؟ اگر اس کی نیت خراب ہوتی تو شرک کی شکل میں اس کے پیٹ میں وہ رزق جاتا، شرک و بدعت کفر کا جاتا۔ اب اس نے اس چیز کو چھوڑ دیا، لیکن مقدر میں رزق تو اللہ نے لکھا رکھا ہے، بریانی لکھ رکھی ہے، خور میں لکھ رکھے ہیں، کباب وغیرہ اور جو سلاد وغیرہ سب لکھ رکھا ہے، اور پتہ ہے اللہ کو کتنے کوئنٹل کباب کھائے گا جب تک جیے گا یہ، تو اللہ نے سارا لکھ رکھا، مل کے رہے گا، ٹینشن لینے کی بات ہی نہیں ہے، ٹینشن لینے کی بات ہی نہیں ہے، بس تھوڑا سارا اپنا جو ہے نا مائنڈ صحیح کرنا ہے اس معاملے میں۔ آپ کے مقدر میں جو کپڑا اللہ نے لکھ دیا ہے اس کو پہنے بنا مر نہیں سکتے، نہ میں مر سکتا۔ جو رزق اللہ نے لکھ دیا ہے اچھا یا کم اچھا وہ ہم کھا کے جائیں گے۔ جتنے بچے، جتنی بیوییں، یا جتنا مکان، جتنی زمین، جتنا پیسہ، جو جو چیز جیسے جیسے لکھ دی ہے، اب وہ چاہے آپ صحیح طریقے سے لیں یا غلط طریقے سے، مل کے رہے گی، اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ تو ذکر کرنے والے پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، لہذا خاص ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح ذکر اللہ کے ذکر سے دلوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے، مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے سے۔ لہذا خوب پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، گھبراہٹوں میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر 6407 نمبر کی حدیث ہے۔ اس میں بتایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، کہ جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اس کو زندہ شمار کیا جائے گا، اور جو شخص اپنے رب کا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کو مردہ قرار دیا جائے گا۔ اب اندازہ لگائیں، یعنی اللہ رب العالمین کے قول کے حساب سے، اللہ رب العالمین کے اصول اور اس کی سنت کے حساب سے، سنت کہتے ہیں طریقے کو، تو وہ اللہ کا بھی طریقہ ہو سکتا ہے، کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا جو لوگ ذکر کرتے ہیں ان کو زندہ کہا گیا، اور جو لوگ اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتے ان کو مردہ کہا گیا۔ جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ تو اب اندازہ لگائے کہ جب انسان مردہ ہو گیا، اور مردہ ہو بھی جاتا ہے، مردہ اس کا دل مردہ ہو بھی جاتا ہے، اب اندازہ لگائیں ذرا وہ کہ وہ مسلمان ہے اور مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، لیکن پورا کا پورا گھر بے نمازی، کیسے، کس راستے سے رحمت اللہ کی نازل ہوں گی، اور کس منہ سے وہ کہہ سکتا ہے اپنے رب سے کہ اللہ پاک تو نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا، کس منہ سے کہہ سکتا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ نے کہیں جاب لگوائی ہے، اپنی جاب لگائی کہیں پہ، یا کوئی آپ نے بزنس کرا، لیکن وہ جو اس کی ٹائمنگ ہے اس کو آپ نہیں دے رہے ہیں، وہ ٹائمنگ اگر آپ اس کی نہیں دے رہے ہیں اس جاب کو یا اس بزنس کو، تو کیا آپ اس کے مالک سے اس بات کا شکوہ کر سکتے ہیں کہ بھائی تم نے جو ہے ہماری جو ہے پیمنٹ روک لی، یا تم نے ہمیں جو پیمنٹ نہیں دی؟ ایک آدمی جاب کرتا ہے کہیں پہ اور وہ اس کی ٹائمنگ تھی، اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھا، لیکن کم برتی کبھی کبھی گیا کبھی نہیں گیا، اس طریقے سے پورا مہینہ گزارا، تو کس طرح سے اس کو تنخواہ ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ تو اس لیے دلوں کو زندہ کیجیے اللہ رب العالمین کے ذکر کے ذریعے، اور اپنے دل کو جو ہے نا منور کر لیجیے اللہ رب العالمین کے ذکر سے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریے، بہت شاندار ذکر ہے، جگہ جگہ سے قرآن کو پڑھیے، زیادہ نہیں پڑھ سکتے ایک رکوع ہی پڑھیے، تلاوت بھی کیجیے، اس کا ترجمہ بھی پڑھیے، اس کی تفسیر بھی پڑھیے۔ آپ جو ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ یہ پڑھیے، استغفر اللہ یہ پڑھیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھیے۔ یہ ساری چیزیں پڑھنے کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ درود شریف کا اہتمام کیجیے، خوب درود شریف پڑھیے۔ ہم صرف کہتے ہیں خوب درود شریف پڑھیے، خوب پڑھتے نہیں۔ پڑھنے کا معاملہ بڑا گڑبڑ ہے۔ آپ اپنی زندگیوں کا اور میں اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں تو ہمیں پتہ لگے گا ہم تو 50 بار بھی درود شریف نہیں پڑھ پا رہے ہیں روز۔
نہیں پڑھ پا رہے ہیں, 50 بار بھی درود ابراہیمی ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں. اور پھر ہم کسی مجلس میں ہوتے ہیں, کسی ویڈیو کے اندر, کسی ریل کے اندر اپنے نبی کا نام سن رہے ہیں, ہمارے پر واجب ہے کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں. درود ہم رسول پہ بھیجیں گے, ذکر اللہ کا کہلائے گا. یہ تو دیکھیں آپ, درود ہم نبی پر بھیج رہے ہیں اور کیا کس کا ذکر کہلائے گا؟ وہ اللہ کا ذکر کہلائے گا. مطلب درود کو بھی اللہ نے اپنے ذکر میں شامل فرمایا. لہٰذا بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے, دلوں کو زندہ کرنے والی ہو. اور ذکر نہیں کریں گے تو دلوں کو مردہ قرار دیا گیا. اس کے بعد ذکر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. اللہ کا ذکر کرنا کیا ہے؟ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. سنن ترمذی کے اندر حسن حدیث ہے, 3510 نمبر. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا. فرمایا جب تم جنت, اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو ان سے فائدہ اٹھاؤ. جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو ان سے, اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا, جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو ان سے فائدہ اٹھاؤ. قیلا, اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا, اور سوال کرتے تھے صحابہ اکرام, سوال کیا گیا, وما ریاض الجنہ, اے اللہ کے رسول ریاض الجنہ کیا ہے؟ یعنی وہ باغ کیا ہیں؟ ریاض الجنہ وہ باغ کیا ہیں؟ فرمایا حلق الذکر, وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کی مجلسیں ہیں. ریاض الجنہ ہیں. یہ جو مجلس آپ کو دکھ رہی ہے, جو مختار بھائی اپنے گھر پہ لگا رہا ہے, یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. یہ سب کو نصیب نہیں ہوتی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں, کر کے دکھاؤ. جن کیا ہوتی تھی پتہ نہیں کیا بات بری لگ گئی, ختم کرا دی اللہ پاک نے. جو لوگ اللہ رب العالمین کا ذکر لوگوں سے چل پھر کے کرتے تھے, آج اللہ نے ان سے توفیق چھین لی. وہ سمجھ رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں نا. میری کیا اوقات ہے جو اتنے کوہرے کے اندر میں اتنی دور سے آ جاؤں گا؟ میری اس میں کوئی کمال نہیں, میری اس کی کوئی اوقات نہیں. اور آپ آئے ہیں, اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں, اور ہم میں سے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے. جس کو چاہے گا توفیق دے گا تو برف بھی پڑ رہی ہوگی تو وہ آ جائے گا, اور جس کو توفیق جس کے پاس سے چھین لے گا وہی سمجھے گا میں نہیں جا رہی ہوں, تم نہیں. ایک صاحب کو میں گروپ میں برابر ایڈ کر رہا ہوں, شتر خانے کے گروپ میں, وہ برابر نکل رہے ہوں, میں نام نہیں بتاؤں گا. اور میں سوچ میں ہوں کہ یار اس گروپ سے کیا دقت آ رہی ہے بھائی, اس میں کیا ہے ایسی چیز؟ اس میں تو کوئی پوسٹنگ شیئرنگ بھی نہیں ہوتی, صرف پوسٹ درس کی پڑتی. لیکن کیا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جماعت چھوڑ دی, ہم نے مسجد میں, اب ہم نہیں جا رہے ہیں, ہم جو ہے فلاں گروپ سے نکل گئے, ہم فلاں درس میں نہیں جا رہے ہیں. ہم نہیں, اللہ نہیں پہنچا رہا ہے. جس کو اللہ چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے, اور جس کو نہیں چاہتا اس کو نہیں پہنچاتا. تو یہ ذکر کی مجلسیں جو ہیں یہ ریاض الجنہ, جب بھی ان کے پاس سے گزرو تو ان سے فائدہ اٹھاؤ. ان سے کیا ہے؟ فائدہ اٹھاؤ. یہی وہ مجلس ہے جہاں اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے. تو اس میں یہ بینیفٹ اور فائدہ ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین بیٹھنے والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے, ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے, فرشتوں کی ایک جماعت ان کو گھیر لیتی ہے, اور آسمان تک ان کو گھیر لیتی ہے, اور اللہ رب العالمین سے جا کر ان کو بتاتی ہے, اللہ رب العالمین کو بتاتی ہے فلاں بستی میں فلاں بندے تیرا ذکر کر رہے تھے, تیری جنت کی طلب کر رہے تھے, جہنم سے پناہ چاہ رہے تھے. اللہ رب العالمین کہتا میں نے سب کی مغفرت فرما دی. کوئی کہیں جا رہا تھا, ایسے ہی آ کے بیٹھ گیا اس مجلس کے اندر, اللہ نے فرمایا اس کی بھی مغفرت ہو گئی. تو یہ تو مغفرتوں کا معاملہ ہے. اب یہاں اپنی مرضی تھوڑی ہے, یہ تو اللہ رب العالمین کی توفیق ہے. جس کو چاہے گا دے گا, اور جس سے چاہے گا, جو کوشش نہیں کرے گا, جدوجہد نہیں کرے گا, اس کو کچھ نہیں ملے. میرے محترم بھائیوں, تو یہ جنت کی کیاریاں ہیں, ریاض الجنہ, یعنی کہ جنت کے باغ, ایسی مجالس ہیں. ذکر اللہ گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا سبب ہے. گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی, مطلب 2 in 1 کام ہوگا. آپ کیا کریں گے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. ایک تو آپ کا اور میرا دل دھلے گا. دل میں بہت ساری خرابیاں ہیں, بہت ساری خرابیاں. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو ایک سیاہ کالا نقطہ اس کے دل پہ لگا دیا جاتا ہے. پھر وہ گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو دوسرا نقطہ اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے, لگ جاتا ہے. اسی طرح گناہ کرتا رہتا ہے
احساس سے خالی ہو کر کے گناہوں کو کرتا رہتا ہے، احساس نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں گے اس طرح کے لوگوں کو آپ پہچان سکتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے لاکھ اللہ کی بات کریں، ان کے کچھ پلے نہیں پڑے گی. وہ آپ سے دور جانے کے بعد کہے گا کیا بات ہے، ہر وقت یہی بات ہے. جو دین کی باتوں کے متعلق اتنی چھوٹی سوچ رکھے، آپ سمجھ لیں دل جو ہے سیاہ آلود ہو چکا ہے اس کا. نہیں تو اللہ کے مقابلے میں ماننا نہیں ماننا الگ بات ہے، اللہ کی باتوں کو اس طرح سے کہنا، ہر وقت اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، پورے مولانا صاحب بنے ہوئے ہیں اور کوئی جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک بنے ہوئے ہیں پورے جان کو ہماری، ہر وقت بس یہی باتیں، جہاں پہ بھی کھڑے ہو یہی باتیں. وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہو ملے تو سمجھ لیجیے گا اور اس کو یہ حدیث پہنچا دیجیے گا کہ میرے بھائی آپ کا معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ آپ کا دل سیاہ ہو چکا ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. تو ذکر جو ہے وہ گناہوں کی معافی ہے اور انسان کے درجات کو بلند کرنے والا ہے. دیکھیے کتنی ہی پیاری حدیث ہے اور کتنی اچھی جو ہے اس میں چیز بتائی گئی ہے. صحیح بخاری کے اندر 6405، صحیح مسلم کے اندر 2691. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرۃ. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کیا، پڑھا اس تسبیح کو، سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ پڑھا، حطت خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر میں بننے والے جھاگوں کے برابر ہی کیوں. ذرا اندازہ تو لگائیں، سمندر کے جھاگ سے نمک بنتا ہے اور وہ نمک سمندر کے جھاگوں سے جو بنا ہوا ہوتا ہے پوری دنیا استعمال کرتی ہے. کتنا جھاگ اس کے اوپر آتا ہے. یہ مثال اس لیے دی گئی ہے کہ ان جھاگوں کا اندازہ آج تک کوئی نہیں لگا پایا کہ ان کی تعداد کتنی ہے. اسی لیے اس کی مثال دی گئی ہے کہ اگر کسی کے گناہ اتنے بھی ہیں تو اللہ رب العالمین صرف اس عمل کی وجہ سے اس کے تمام گناہوں یعنی سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ رب العالمین بڑی آسانی کے ساتھ ان کو معاف کر دے گا. پڑھنا کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. اتنا ہی، کتنی دیر لگے گی؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. مشکل سے مشکل 100 مرتبہ آپ 10 منٹ کے اندر اندر پڑھ لیں گے. میں نے بہت ٹائم بتا دیا آپ کو یہ. اور ملے گا کیا اس پر؟ کہ اگر میرے اور آپ کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہیں تو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا. ہم کہتے ہیں اسلام جو ہے بڑا مشکل دین ہے اور میرا خود کا مشاہدہ ہے کہ اس سے زیادہ آسان دین ہی نہیں ہے کوئی. اس سے زیادہ اس میں اتنی سہولت دی ہے اللہ رب العالمین نے زبردست طریقے سے. ٹھنڈ کا موسم چل رہا ہے، ٹھنڈ کے موسم میں نماز آپ پڑھیں گے تو نماز کا تو اجر آپ کو وہی ملے گا 25-27 جو ملتا ہے. لیکن اگر آپ کے کانوں کو ٹھنڈ لگ رہی ہے اور پھر بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کانوں کو ٹھنڈ لگنے کا ثواب الگ. اگر آپ کے سر کو ٹھنڈ لگ رہی ہے اور اس کے بعد بھی آپ نماز کو جا رہے ہیں تو سر کو ٹھنڈ لگنے کا ثواب الگ ہے. اگر جسم کو، دل کو، ہاتھ کو، پیر کو ٹھنڈ لگ رہی ہے اور پھر اس کے بعد بھی آپ جا رہے ہیں اور ناگواری گزر رہی ہے، طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، اس کے بعد بھی آپ جا رہے ہیں تو وہ نماز کا ثواب 27-25 جو ملے گا وہ تو ملے گا ہی ملے گا. یہ جتنی دشواریاں آپ برداشت کریں گے زیادہ سے زیادہ اس سب کا ثواب ملے گا. تو آسان ہوا یا مشکل ہوا؟ بڑھ دیا نا، بھاؤ بڑھا دیا اللہ رب العالمین. جتنی دشواری اٹھائیں گے آپ. رات کا ماحول ہے اور فجر کی اذان لگ گئی، رات گزاری آپ نے بستر میں، بستر آپ کا فل شباب پہ پہنچ جاتا ہے 3:30-4 بجے تک، فل گرم، بالکل پوری باڈی کا ٹیمپریچر لحاف کے اندر بہترین والا ہو جاتا ہے، پھر اٹھنے کا من نہیں کرتا ہے. جب تک جا کے تو بالکل ٹنٹن معاملہ ہو ہی جاتا ہے، بہت مزہ آتا ہے اس وقت. اور اسی وقت اذان ہو گئی 5 بجے 5:30 بجے جو بھی اس کی ٹائمنگ ہے اس وقت اذان ہو گئی. اب یہ بندہ اٹھ رہا ہے تو یہ کسی کے لیے نہیں اٹھ رہا ہے، یہ صرف اپنے رب کے لیے اٹھ رہا ہے. تو پھر جتنی دشواری اس کو ہوگی، پوروے اور دھونے میں بھی اس کو دشواری ہوگی، استنجا کرنے میں بھی دشواری ہوگی، وضو کرنے میں بھی دشواری ہوگی، پھر کپڑے اتنے ڈھیروں پہنے گا، کپڑے پہنے گا 2-3 جوڑی کپڑے پہنتا ہے آدمی سردیوں میں، وہ پہنے گا، اس کے بعد مسجد تک جائے گا، پھر واپس آئے گا. تو جتنی دشواری ہوں گی ان کا سب کا ثواب الگ، اور جو نماز کا 25-27 ملنا ہے وہ تو الگ ہی ملنا ہے. لاکھ کوشش کے بعد دیکھا کہ احتلام ہو گیا یار، فجر کی نماز کو جانا ہے، یہ تو اور خطرناک معاملہ ہو گیا. اتفاق سے دیکھا کہ لائٹ بھی نہیں آ رہی ہے، پانی بھی گرم نہیں ہوگا، لیکن ان نے سوچ رکھا ہے کہ چاہے کچھ ہی ہو جائے
گیس پہ پانی گرم کروں یا ٹھنڈے سے ہی نہاؤں، مجھے نماز پڑھنا ہے۔ پھر جو ہے اللہ رب العالمین کیسا نہ کرے ایسے بندے سے محبت، تو قربانی مانگتا ہے اور کچھ ہوتا بھی نہیں ہے۔ جب آدمی اللہ کے لیے کچھ کرنے کا سوچ لیتا ہے نا، تو پھر مسئلے بہت زیادہ آسانی کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں۔ تو آج کے درس کی ان باتوں کو سمجھیے کہ سب سے افضل عمل اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے۔ دلوں کی تسلی، دلوں کا سکون اور دلوں کو زندہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کے امیدوار ہم اور آپ اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہم کثرت کے ساتھ اس کو یاد کرنے والے ہوں۔ ہم کثرت کے ساتھ اس کو یاد کرنا شروع کر دیں، وہ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی بارشیں بہانے لگے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا جنت کے باغوں میں سے گزرنا ہے، جنت کے باغوں میں سے گزرنا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ اللہ کے ذکر سے بدلے میں اللہ رب العالمین جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کے ذکر سے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ رب العالمین مغفرت فرما دے گا، گناہ معاف فرما دے گا اور مغفرت فرما دے گا۔ اور درجات کی بلندی کا بہترین ذریعہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارا ایک مقام ہو، ہماری ایک حیثیت ہو۔ اس کو پتہ کیسے پہچانیں گے ہم اللہ کے ہمارا کوئی مقام ہے، کوئی حیثیت ہے؟ وہ آپ اس کو بڑے آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ آپ اللہ کی بات مانتے چلے جائیں، اللہ آپ کی بات مانتے چلے جائے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہاں اللہ کے یہاں کوئی کہتے ہیں لوگ ہماری بڑی بات ہے، فلاں سے بات ہے، فلاں، اللہ سے بات بنا کے دکھائیے بھائی۔ انسانوں کا کیا ہے، مطلب کے لیے ہو جاتی ہے بات، کہیں پہ ٹشن کے لیے ہو جاتی ہے، کہیں پہ مطلب کے لیے، کہیں پہ دکھاوے کے لیے، کہیں پہ خود پسندی کے لیے، کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین سے جس کے معاملات اچھے ہو جائیں، وہ حدیث نہیں ہے کہ بہت سارے بندے ایسے بھی ہیں جو پستی کی حالت میں ہیں، غربا ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، کلاش ہیں، پریشان ہیں، لیکن اگر اللہ رب العالمین کے متعلق یا اللہ سے کوئی بات کہہ دیں تو اللہ رب العالمین ان کی بات نہیں ٹالتا ہے، ان کی بات کو پورا کر دیتا ہے۔ اور دکھنے میں کیسے ہوں گے؟ وہ عجیب و غریب لوگ ہوں گے بالکل، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تو قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو جو چیز پسند ہے وہ تمہارے دل کا تقوی ہے۔ کوئی چیز اللہ کے یہاں مانے نہیں، کوئی برانڈ، کوئی کسی کا خوبصورت ہونا، کسی کا کم خوبصورت ہونا، کسی کا مالدار، کسی کا غریب ہونا، کسی کا شہر کا ہونا، کسی کے گاؤں کا ہونا، کسی کا کوالیفائڈ بہت قابل ہونا، کسی کا ان پڑھ ہونا، یہ کوئی چیز اللہ کے یہاں معنی نہیں رکھتی۔ اللہ کے یہاں معنی رکھتی ہے دل کا تقوی۔ رات کا موسم ہے، رات میں سب سوتے ہیں، کیا دشواری ہے کہ ہم اگر رات کو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں لیٹے لیٹے؟ کوئی مشکل کا کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں۔ کیا مسئلہ ہے کہ ہم رات کو لیٹنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں؟ کیا مسئلہ ہے کہ ہم 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ سورہ ناس قل اعوذ برب الناس اور 3 مرتبہ سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیں؟ کیا دقت ہے؟ اور جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں ان کے لیے اور بہتر چیز بتا دیتا ہوں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، بلکہ پورا رکوع ہی پڑھ لیں، للہ ما فی السماوات سے آخر تک۔ اس کے بعد 21ویں پارے کے اندر سورہ سجدہ، اس کی تلاوت کر لیں آپ رات میں، اور سورۃ الملک اس کی تلاوت کر لیں، اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے یا درود شریف پڑھتے پڑھتے آپ بولے ہی نہیں، پھر اسی حالت میں آپ جو ہے پڑھتے پڑھتے آپ کو نیند آئے۔ اور پھر پتہ ہے شیطان کو کام پہ بھی لگانا چاہیے۔ شیطان کیا کام پہ لگائے گا؟ سلائے گا آپ کو جلدی سے نا، بے چینی ہو رہی ہے، ٹینشن ہو رہی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، جتنی زیادہ ٹینشن اتنا زیادہ اللہ کا ذکر کیجیے، وہ ٹینشن کدھر کو جائے گی پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ہم نا ٹینشن کو یا غم کو یا ڈپریشن کو ہرا نہیں پاتے، اور وہ ہرانے کا بہترین ذریعہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ آپ اللہ کا ذکر خوب کثرت کے ساتھ کریے، خوب کثرت کے ساتھ، اور اس طرح سے اللہ سے ذکر کریے، جب اللہ سے معافی مانگے اللہ تو ہی معاف کرے گا تو معاملہ ہوگا، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اور تو یہ بات جان لے کہ میں تیرے علاوہ کسی سے کچھ مانگنے کو تیار نہیں ہوں، تو دے گا لے لوں گا، تو یہ چاہے گا کسی اور سے میں مانگوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ کیوں چاہے گا کسی اور سے مانگے؟ ایک زبردست تعلق اپنے اللہ سے، اللہ رب العالمین مجھے یہ چیز چاہیے، دینے والی ذات تیری ہے،
تو نے کہا مجھ سے مانگو کسی اور سے مت مانگو، میں کسی اور سے نہیں مانگتا، تجھ سے مانگتا ہوں، مجھے یہ چیز عطا فرما، اپنا رحم فرما میرے پہ اپنا کرم فرما۔ اور لوگ کیا بولیں گے؟ میں تیرے نام کی آواز لگاتا ہوں باہر نکل کے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ سے مانگو، اب میں تجھ سے مانگتا ہوں اے اللہ مجھے لوگوں کو بھی دکھانا ہے کہ دیکھو مجھے میرے رب نے یہ دیا، مجھے میرے رب نے یہ دیا۔ اس طریقے سے ایک گفتگو اللہ رب العالمین سے ہونا چاہیے، ایک بات چیت ہونا چاہیے اکیلے میں، ایک تعلق قائم کیجیے اللہ رب العالمین سے، ایک ربط قائم کیجیے اللہ رب العالمین سے، باتیں کریے اللہ رب العالمین سے۔ نماز پڑھتے ہیں یہ سوچ کے پڑھیے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، پہلا درجہ یہ، نہیں تو میرا رب تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ اب سورہ فاتحہ پڑھیے، غور کریے اس کے اوپر، ویسے نہیں آتا اس میں، اس کو سنیے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، ہلکے ہلکے دماغ میں بیٹھے گا۔ سبحان ربی الاعلیٰ کا معنی کیا ہے، سبحان ربی العظیم کا معنی کیا ہے، درود شریف کا معنی کیا ہے، غور کریے، غور کر کے نماز پڑھیے۔ جب رکوع میں جائیں تو اللہ میں تیرے آگے جھکا ہوا ہوں، جب سجدے میں جائیں تو میں اپنے رب کے آگے جھکا ہوا ہوں، جب قیام میں ہیں میں اپنے رب کے آگے بادب کھڑا ہوا ہوں۔ اس طرح سے دھیان لگائیے، اللہ کا ذکر کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ بیڑے پار ہوں گے، مسئلوں کے حل ہوں گے۔ لیکن ہوگا کب؟ اللہ رب العالمین ہماری طرف آئے، ہم یہ چاہتے ہیں، جبکہ ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف پہلے جانا پڑے گا، کیونکہ ہم غلام ہیں نا اس کے، ہم بندے ہیں اس کے، وہ خالق و مالک ہے ہمارا، اسے ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ پوری دنیا کے لوگ اس کا ذکر کریں، کوئی رتی بھر بھی اس کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا، اس کی شان تو ویسے ہی ورا الورا شان ہے، بلند و بالا شان ہے، پوری کی پوری دنیا اسے نہ مانے، ایک بھی آدمی اس کو ماننے والا نہ ہو تو اس کی شان میں گراوٹ نہیں آ رہی، کوئی آ رہی گراوٹ؟ یہ جو صفات اور کمالات ہیں یہ صرف رب العالمین کے ہیں، کسی اور کے ختم نہیں ہو سکتے۔ لہذا اس کی زمین پہ ہم رہ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اسی کی بات کو ماننا چاہیے، اسی کے آسمان کے نیچے ہیں، اسی کا دیا کھاتے ہیں، اسی کا دیا پہنتے ہیں، اسی کی ہواؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ آکسیجن کے سلنڈر ذرا معلوم کر کے دیکھیے گا کتنے کے ہیں، اور اگر سیزن آ جائے ان کا، جیسے لاک ڈاؤن میں ان کا سیزن آیا تھا تو پتہ چلا تھا آکسیجن کی قیمت کیا ہے، اور کب سے بچپن سے آکسیجن لے رہے ہیں اللہ رب العالمین کی فری میں۔ کوئی چارج ہے؟ کوئی چارج نہیں۔ پانی کا کوئی چارج ہے؟ کوئی چارج نہیں۔ تو میرے پیارے محترم بھائیوں، یہ غور کرنے کی چیزیں ہیں، اپنے تک نہیں رکھیے، دوسروں تک ان کو پہنچائیے، اور ذکر کرنے والے بنیے۔ نماز کے جو فرض نمازیں ہیں ان کو پڑھیے پابندی کے ساتھ، اور فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ سنت النوافل کا بھی اہتمام کیجیے، اور پھر نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ پوچھیے، مسجدوں میں بڑے بڑے کیلنڈروں میں لگے ہوئے ہیں ان کو پڑھیے، اور اسی طرح صبح میں فجر کی نماز کے بعد جو اذکار پڑھے جاتے ہیں وہ بھی پڑھیے، اور شام کو عصر کی نماز کے بعد جو اذکار پڑھے جاتے ہیں وہ بھی پڑھیے۔ اور اس میں کوئی بھی آپ کا کام ہرجا نہیں ہوگا، کوئی بھی کام آپ کا ہرجا نہیں ہوگا۔ کارچوب والے تو اپنے اڈے پہ رکھ لیں، کوئی بھی چیز ان کو پڑھنا ہے تو وہیں سے ان کو یاد بھی ہو جائے گی، وہ پڑھ بھی لیں گے۔ لیکن اب ان کو ڈیک بجانے تو فرصت ملے جبھی تو، وہ تو ڈیک بجانے میں لگے ہو، وہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا اچھا ہے، ان کی سوئی گھومتی جب تک گانا نہیں بجے گا ان کا تو جو ہے کام چلتا ہی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا ذکر کیجیے، انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو پھر کسی موقع پر انشاءاللہ تعالیٰ اور وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ذکر کے متعلق آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ جو ہے ہم سب کو بخش دے، ہم سب کی اللہ رب العالمین مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین مزید ہمیں دین اسلام پر قرآن و سنت کی روشنی میں چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ بے شک ہم عمل کرنے میں تیری رضا کے محتاج ہیں، اگر تو ہمیں اجازت دے دے، ہم سے راضی ہو جائے تو ہم بآسانی عمل کر سکتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہی سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والا ہے، اور تو ہی ہماری تمام تر ضروریات کو جاننے والا ہے، ہماری جائز تمام ضرورتوں کو اللہ پورا فرما دے۔ اور جتنے بھی بھائی دعا کے خواہش مند ہیں اور جو جس لائن سے بھی پریشان ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے، اور جو جس کی جائز ضرورت ہے اللہ اس کو ضرورت کو پورا کر دے، سب پر خیر کا اللہ رب العالمین معاملہ فرمائے، سب کے اوپر رحمت نازل فرمائے، سب کو سکون اور راحت عطا فرمائے، اور جس کی جو بھی پریشانی ہے اللہ رب العالمین اس کو دور کر دے، اور مزید ہم کو اپنے دین کی آغوش میں آنے کی اور دین کی طرف چلنے کی اور دین میں واپس مکمل طریقے سے لوٹ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ سب ہمیں عطا فرما دے، جو ہمارے حق میں نقصان دہ ہے اس سے ہماری حفاظت فرما دے، ہمیں اسلام والی زندگی عطا فرما دے، اور موت ہمیں کلمے والی ایمان والی عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔